جب سے جناب آدم کا وجود اس دنیا میں ہے تب سے یہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام کے قوانین جناب آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، بس شریعتیں بدلتی گئی ہے، دین نہیں بدلا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ اس دین کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دین کی تبلیغ کے لیے، دین کے احکامات کو پہنچانے کے لیے 1,24,000 انبیاء کا انتظام کیا، انہیں بھیجا ہے۔ کس لیے؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ وہ احکامات جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس پر عمل کر سکے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایسے ہی نہیں بھیج دیا، بلکہ 1,24,000 انبیاء کو بھیجا ہے تاکہ وہ جا کر بتائے کہ ہمیں اللہ کی عبادت کس طرح سے انجام دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلق کیا ہے تو کیوں خلق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو خلق نہیں کیا لیکن صرف عبادت کے لیے۔ تو مقصد حیات انسان کیا ہے؟ اس دنیا میں آ کر عبادت الہی کو انجام دینا، اس دنیا میں آ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنا۔ تو ہماری زندگی کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہماری پوری زندگی جو ہے عبادت الہی میں گزرے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی احکامات کو قرآن مجید میں نازل فرمایا ہے کہ نماز پڑھو، روزے رکھو، حج بیت اللہ کے لیے جاؤ، زکوٰۃ نکالو، خمس نکالو۔ یہ تمام احکامات کہاں سے ملے؟ قرآن مجید سے۔ اور بتانے والے کون ہیں؟ نبی ہے، اللہ کے رسول ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں دین اسلام کے احکامات پر عمل پیرا رہنا چاہیے، دین اسلام کے احکامات پر عمل کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی عبادت میں گزرتی رہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، اور یہ نبیوں کے سردار کون ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے زیادہ فضیلت تمام نبیوں میں جس کی ہے، یا یوں کہوں کہ تمام مخلوقات میں جو سب سے زیادہ بافضیلت ہے، وہ کون ہے؟ ہمارے نبی ہیں۔ ان کی فضیلت اتنی ہے کہ خود جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں خدایا میں آخری نبی کی امت کی فضیلت کو دیکھنا چاہتا ہوں، آخری نبی کی فضیلت کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان کی فضیلت کیسی ہے اور کس بنا پر ایسی فضیلت ہے۔ تو آواز قدرت آتی ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، اللہ سے کلام کیا کرتے تھے۔ تو آواز قدرت آتی ہے، اے موسیٰ تم نہیں دیکھ پاؤ گے ان کی بلندی، ان کی فضیلت، یہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اگر دیکھنا ہی چاہتے ہو تو ان کی فضیلت میں سے میں ایک فضیلت بتاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کے جو پردے تھے وہ ہٹا دیے۔ اب جناب موسیٰ پیغمبر کی امت کی فضیلت کو دیکھ رہے ہیں، نبی کی فضیلت کو دیکھ رہے ہیں۔ کیا فضیلت ہے؟ کہ جنت میں اعلیٰ مقام پر یہ افراد موجود ہے۔ کس کی امت کے؟ ہمارے نبی کی امت کے بہترین اعلیٰ مقام پر فائز ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا خدایا یہ درجات انہیں کیسے ملے، یہ اتنی بلندی پر کیسے پہنچ گئے؟ تو آواز قدرت آتی ہے کہ انہوں نے ایثار کیا ہے۔ دین اسلام کا ایک جو احکام ہے، حکم جو ہے، وہ ایثار بھی ہے۔ ایثار یعنی قربانی دینا۔ وہ چیز، جس چیز کی ضرورت ہمیں ہے، وہی چیز کی ضرورت اگر کسی برادر مومن کو پڑ جائے تو اپنی ذات پر اسے مقدم کرنا، اس کی مدد کر دینا، یہ اسے کہتے ہیں ایثار۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے چونکہ ان لوگوں نے ایثار کیا تھا لہٰذا انہیں ایسی بلندی اور ایسے مقامات ملے۔ دین اسلام کا ایک بہترین عمل ہے ایثار، جس کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لوگوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ پیش آؤ، یعنی دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں
اگر ان کے ساتھ کوئی عمل انجام دیتے ہو تو تمہارا رویہ، تمہارا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر ظلم نہ ہو، انصاف کے ساتھ ہر انسان کے ساتھ عمل کرو۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے لیکن جب بندہ مومن کے ساتھ، برادر مومن کے ساتھ کوئی کام کرنا ہو تو اس کے ساتھ ایثار کے ساتھ پیش آؤ، یعنی اپنے کو نہ دیکھو، پہلے اس کو دیکھو، اس کی مدد کرو، جب جا کر اللہ تعالیٰ ایسے درجات اور ایسی بلندی عطا کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک شخص پیغمبر کے پاس آتا ہے، بھوکا تھا وہ شخص، پیغمبر سے کہتا ہے یا رسول اللہ کیا مجھے کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ اصحاب موجود تھے، پیغمبر نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ جاؤ میری ازواج کے گھروں میں جاؤ اور پوچھو کہ کھانے کے لیے کچھ ہے۔ وہ صحابی جاتے ہیں، پوچھتے ہیں، تمام ازواج سے یہی جواب ملتا ہے کہ ہمارے گھر میں ابھی پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کھانا تیار نہیں ہے۔ تو پیغمبر کہتے ہیں اپنے اصحاب سے کہ ہے کوئی جو اس بھوکے کو آج اپنا مہمان تسلیم کرے؟ تو مولائے کائنات کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اسے اپنا مہمان بنانے کے لیے تیار ہوں۔ گھر میں آتے ہیں، کہتے ہیں دختر رسول کیا گھر میں کچھ ہے، کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو جناب سیدہ کہتی ہے ہاں رات کے کھانے کے لیے ہم نے کچھ بنایا ہے، لیکن اتنا ہی ہے کہ جو ہم اپنی فیملی کے لیے رکھ سکیں۔ تو جناب سیدہ کہتی ہے لیکن ہم مہمان کو اپنے پر فوقیت دیں گے، اپنے پر ترجیح دیں گے، ہم اسے مہمان رکھیں گے۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے کھانا لگاؤ، کھانا لگایا جاتا ہے، مولائے کائنات اسے کھانا کھلاتے ہیں، اور صبح آ کر یہ واقعہ پورا ماجرا بتاتے ہیں۔ تو پیغمبر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وَيُصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اور اپنے نفس پر دوسرے کو مقدم کرتے ہیں چاہے انہیں کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو۔ یہ اہل بیت ایسے افراد ہیں چاہے انہیں کتنی ضرورت ہو اپنے پر کسے فوقیت دیتے ہیں؟ دوسروں کو فوقیت دیتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ ائمہ اہل بیت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، ان کی زندگی دیکھتے جاؤ اور ان کے جیسے عمل کو اختیار کرتے چلے جاؤ تو ہماری زندگی بھی بہترین زندگی بن سکتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ائمہ اہل بیت کی شخصیت ایسی ہی ہے کہ یہ لوگوں پر ایثار کرتے رہتے ہیں، قربانی کرتے رہتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی ایک واقعہ ملتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام بیمار تھے، تو پیغمبر نے کہا کہ منت کر لو، روزے کی منت۔ تو جناب سیدہ نے، مولائے کائنات نے منت کی کہ شفا یاب ہو جائیں گے تو 3 دن روزہ رکھیں گے۔ تو روزہ جب شفا یاب ہو گئے تو روزہ رکھا گیا۔ اب روزہ جب افطار کرنے بیٹھتے ہیں اور کھانے کا وقت آتا ہے تو کبھی مسکین آ کے سوال کرتا ہے، کبھی یتیم آ کے سوال کرتا ہے، کبھی اسیر آ کے سوال کرتا ہے۔ تو یہ ائمہ اہل بیت ہے، خود اس سے افطار نہیں کرتے بلکہ کبھی مسکین کو دے دیتے ہیں، کبھی اسیر کو دے دیتے ہیں، کبھی فقیر کو دے دیتے ہیں۔ تو آیت نازل ہو جاتی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ ایثار کا درس ہمیں ائمہ اہل بیت سے ملتا ہے۔ یہ اہل بیت علیہم السلام وہ شخصیتیں ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے تاکہ لوگ ان سے درس لیں۔ مولائے کائنات کی شخصیت ایسی شخصیت ہے جو ایثار کا ایک بہترین نمونہ عمل ہے۔ شب ہجرت کی شب
ہجرت کی شب جب پیغمبر کو قتل کرنے کے لیے کفار قریش آئے تھے تو پیغمبر نے مولا کائنات سے کہا کہ علی تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ. تو مولا کائنات بستر پر لیٹ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں. جب پیغمبر کی جگہ مولا کائنات سو گئے تو روایتوں میں ملتا ہے خداوند عالم نے جبرائیل اور میکائیل پر وحی کی. جناب جبرائیل علیہ السلام، جناب میکائیل علیہ السلام جو فرشتے ہیں، ان پر وحی کی کہ میں نے تم دونوں کو بھائی قرار دیا ہے اور تم دونوں میں سے ایک کی عمر طولانی کی ہے، تو یہ بتاؤ تم میں سے وہ کون ہے جو اپنی عمر کا حصہ اپنے دوسرے بھائی کو دے دے؟ تم کسے ترجیح دو گے؟ اپنی عمر کو ترجیح دو گے یا اپنے بھائی کو ترجیح دو گے؟ تو فرشتے کہتے ہیں خدایا تو نے ہمیں عبادت کے لیے خلق کیا ہے، ہم تو یہی چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ عمر ہماری عبادت میں گزر جائے، ہم اپنی عمر کو زیادہ ترجیح دیں گے، ہم اپنی زندگی اپنے بھائی کو نہیں دے سکتے. تو آواز قدرت آتی ہے اے میرے فرشتوں تم مولا علی جیسے کیوں نہیں ہو گئے کہ وہ مولا کائنات کہ جسے میں نے رسول کا بھائی قرار دیا ہے وہ رسول کی جان بچانے کے لیے بستر رسول پر لیٹا ہے. اسے کہتے ہیں ایثار، قربانی. قربانی کا جذبہ انسان میں ہونا چاہیے. ایثار، قربانی یعنی ایک چیز کی ہمیں اشد ضرورت ہو اور وہی چیز ہمارے برادر مومن کو چاہیے تو ہمیں چاہیے کہ اس چیز کو اسے دے دے، پہلے اس کا کام ہو جائے اس کے بعد ہم اپنے کاموں کو انجام دے. یہ ہے ایثار. لیکن ایثار میں اور راہ خدا میں خرچ کرنے میں تھوڑا سا فرق ہے. اس لیے کہ میں نے گزشتہ جمعے میں ایک روایت بیان کیا تھا کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور سائل آتا ہے مانگنے کے لیے. ایک سائل آیا تو امام نے عطا کر دیا، دے دیا. دوسرا سائل آیا تو پھر امام نے دے دیا، عطا کر دیا. لیکن جب تیسرا سائل آیا مانگنے کے لیے تو امام نے اسے منع کر دیا، اسے کچھ نہیں دیا. امام کے پاس مال موجود تھا، اس کے باوجود اس سے کہتے ہیں جا اللہ تعالیٰ تیری مدد کرے. اسے کچھ نہیں دیا. جو اصحاب تھے انہوں نے سوال کیا کہ اے نبی خدا، اے فرزند رسول، آپ نے دوسروں کو تو دے دیا، اسے کیوں نہیں دیا؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ محمد والے ایسے بھی مدد نہ کرو کہ خود خالی ہاتھ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ ان تین لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا ہے. ان میں سے ایک وہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مثلا کسی کو 3,000 4,000 درہم دے اور وہ پورا کا پورا راہ خدا میں لٹا دے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ خدایا مجھے رزق عطا فرما. جب اللہ تعالیٰ نے اسے دیا تھا اور اس نے پورا کا پورا راہ خدا میں لٹا دیا تو اب اسے حق نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے. جب وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے تو تجھے دیا تھا، تو نے اپنے لیے کچھ نہیں رکھا، سارا کا سارا راہ خدا میں لٹا دیا. تو ایسا بھی نہ ہو کہ ہم لٹانے پر آئے تو اتنا لٹا دے کہ ہمارے پاس کچھ نہ ہو. تو ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے اور بندہ مومن کی مدد بھی کرنا ہے. تو ایثار میں اور راہ خدا میں خرچ کرنے میں تھوڑا سا فرق ہے. ایثار اس وقت ہے کہ ایک شخص کو اشد ضرورت ہے، وہ مانگنے والا نہیں ہے، وہ مانگنا اس کا پیشہ نہیں ہے. بعض اوقات مانگنے کو لوگ پیشہ بنا لیتے ہیں. تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جو مانگنے آ رہا ہے اسے اشد ضرورت ہے یا صرف وہ ایسے ہی مانگنے آیا ہے. لہٰذا جب ہم مدد کے لیے آگے بڑھیں تو ہمیں اپنی ذات کی طرف بھی متوجہ رہنا ہے کہ ہمارے اہل و عیال، ہمارا خانوادہ، ہماری فیملی کہیں ہماری وجہ سے پریشانی میں نہ آ جائے. تو عزیزان گرامی، دین اسلام نے جو احکامات بتائے ہیں
وہ لوگوں کی آسانی کے لیے، سہولت کے لیے ہے، لوگوں کو پریشانی میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے۔ تو ایک طرف ایثار بھی ہے، دوسری طرف اپنی فیملی اور اپنی ذات بھی ہے۔ تو ہمیں دین اسلام کے احکامات پر عمل کرتے رہنا ہے اور احکامات الہی پر عمل کرتے رہنا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والی وصلی علی محمد وآل طیبین الطاہرین المعصومین۔ خدایا بحق